اچھا شارق صاحب، یہاں پر ایک تو گوتم یعنی ہم بدھزم ہم جس کو کہتے ہیں، یہ جو ہماری ادیان کی جو کتاب ہے اس میں ایک تو مذہب کی ایک تقسیم کی جاتی ہے الہادی بھی، یعنی وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الہادی مذاہب ہے، یعنی کنفیوشیشزم کے بارے میں بھی غالباً کہا جاتا ہے، بدھزم کے بارے میں تو کہا ہی جاتا ہے نا، اس میں خدا کا تصور نہیں۔ تو ایک تو ضمناً آپ اس کی وضاحت کیجیے، دوسرا جو آپ نے فرمایا نا کہ نجات کے لیے جو ترک کی بات کی، تو کیا وہ جیسے بدھزم جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا اس میں یہ ہے کہ جو بھکشو ہے یا جو اپنے آپ کو وقف کر دیں گے دین کے لیے ان کے لیے ہے نا، لیکن جو دنیا دار بدھسٹ ہے ان کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ترک کرے، یعنی وہ شادیاں بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تو نجات ہے نا۔ تو یہ ایسا ہی نہیں جیسے آپ کے ہاں بھی تصوف ہے، اب تصوف کی ایک شکل میں ظاہر وہ زہد کا راستہ اختیار کر وہ بالکل تاریک دنیا بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ نقد جو دوسرے طرف سے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو لیکن اسی طرح ہم عیسائیت میں دیکھتے تو وہاں رہبانیت ہے، لیکن یہ نہیں کہ تمام عیسائی راہب بن جائیں، بالکل، یعنی ایک طبقہ جس طرح ہمارے یہاں جو لوگ دینی تعلیم تعلم اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے، تو یہ اس ٹائپ کی چیز نہیں ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نجات کے لیے ترک دنیا لازمی ہی ہے ان مذاہب، یہ دو چیزیں ذرا ٹھیک ہے۔ دیکھیں مذہب کی جب خاص طور پر بدھزم کی یا اسلام کو ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آئیڈیل لائف جو ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ جب چند صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں سارے زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ساری رات جاگ کر عبادت کیا کروں گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ تقویٰ رکھتے ہو؟ تو آئیڈیل لائف تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ۔ یہاں پر جو دیگر مذاہب ہیں وہ آئیڈیل لائف کس کو قرار دے رہے ہیں؟ صحیح، تو وہ آئیڈیل لائف کہہ رہے ہیں کہ وہ لائف ہے جو بھکشو کی لائف ہے، اس کی آئیڈیل لائف وہ نہیں ہے جو دنیا دار طبقہ ہے۔ دیکھیں منگولیا کے اندر ایک پرابلم ہوا، منگولیا کے اندر پرابلم یہ ہوا کہ وہاں پر بڑی جنگیں ہوئیں، بڑی ایک آبادی تھی، کچھ جنگیں ہوئی، اس جنگ کے نتیجے میں لاکھوں لوگ قتل ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نفسیاتی امراض بھی پیدا ہوئے، وہاں پر انٹری ہوئی بدھزم کی۔ جب بودھ مذہب وہاں پر آیا تو وہاں پر لوگوں کو سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، کیونکہ وہ پوری سائیکالوجی ہے نا، ایک سائیکولوجیکل اس کا ایک سسٹم ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بڑا پرابلم یہ ہوا کہ پورا معاشرے کا جو اسٹرکچر تھا وہ نظام جو دھرم بھرم ہو گیا۔ کیونکہ ہر تیسرا بندہ شادی سے گریز کرنے لگ گیا، تو جو آبادی ان کی پہلے ہی 2.5-3 لاکھ پر آ گئی تھی وہ مزید کم ہونا شروع ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے بودھ مذہب نے اس کو نیچر سے اس کو ہٹا دیا، کیونکہ آئیڈیل لائف آپ کو یہ اپنے نیچر کے اندر وہ یہ پروموٹ کر رہا ہے، انکریج کر رہا ہے۔ اسلام تو آپ دیکھیں نا ہمارے جو ستون ہیں اس دین کے، اس کے اندر بھی آپ کو انکریج کر رہا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج بھی کرنا ہے۔ اٹ مینس کہ آپ صاحب استطاعت ہوں گے تبھی آپ کریں گے، کمائیں گے تو زکوٰۃ دیں گے، کمائیں گے تو حج کریں گے، ورنہ تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آئیڈیل لائف دیکھیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ اس چیز کی تردید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل لائف یہ کہ تم شادی بھی کرو، تم کھاؤ پیو بھی، تم زندگی کو انجوائے بھی کرو، لیکن تمہاری زندگی کا جو ایک مقصد ہے، جو محور ہے، وہ خدا کی ذات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیڈیل لائف یہ نہیں کہ آپ بالکل جنگل میں چلے جائیں، لیکن وہاں پر آئیڈیل لائف یہ ہے، یعنی اگر آپ کمپیئر کریں دونوں زندگیوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیل لائف پھر وہ ہے، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا۔ صحیح، لیکن اگر ہم خود حضور کی زندگی بھی دیکھیں تو ہمارے ہاں بالکل سادگی ہے ان کی زندگی میں نا، فتوحات کے بعد بھی نا، جو ہم اب کہا یہ جاتا ہے، تو پھر وہ آئیڈیل تو یہی ہے نا کہ آپ بالکل یعنی مکان بھی بالکل چھوٹا سا ہو، کپڑے بھی آپ کے بہت معمولی سے چند 1-2 سوٹ ہو، تو یہاں پر آئیڈیل تو یہی نظر آ رہا ہے۔ یہ تو منیملزم کا آج کل بھی فلسفہ چلا ہوا ہے، یہ تو سادگی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ دنیا کو ترک کر دینا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، بلکہ حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے کہ اسلام سے پہلے ہم جو دولت ہے اس کو لعنت سمجھتے تھے، لیکن اسلام کے بعد ہم اس کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کبھی بھی دولت کے حصول کی تردید نہیں کی، مذمت نہیں کی، ہاں پسندیدہ چیز نہیں ہے جب آپ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تو یہ چیز منع کی گئی ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزاریں گے، پریکٹیکلی گزاریں گے جیسے باقی لوگ گزارتے ہیں۔ تو ایک الگ چیز ہے سادگی۔ اگر آج بھی اگر آپ بہت بڑے بڑے جو ہمارے جو بلینئرز ہیں آپ ان کی زندگی دیکھیں، اس میں آپ کو سادگی نظر آئے گی، یہ تو ہے بالکل۔ آپ جو یہ کیا نام ہے ان کا جو سب سے امیر ترین شخص ہیں ٹویٹر کے جو ہیں ایلون مسک کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی زندگی میں آپ کو سادگی نظر آئے گی، بالکل۔ یہ تو یعنی ہم یہ کہیں گے حضور کی زندگی سے ترک دنیا کی تعلیم نہیں ملتی، دنیا کو کے ہوتے ہوئے آپ نے سادگی، چیزوں سے اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اب جیسے ہم یہ کہیں گے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آپ بہت عالیشان انداز سے زندگی گزار سکتے تھے، یعنی ایک تو میرے جیسے بندے ہیں جو ہے ہی غریب،
تو وہ کہے گا میں سادہ بھائی تو تم تو سادے ہی رہو گے نا. ایک وہ ہے جس کے پاس وسائل سب ہونے کے باوجود اس کی جو سادگی ہے. تو حضور کی زندگی سے ہم یہ چیز ملتی ہے. یعنی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا صحابہ کو کہہ کے، یا جو غنیمت کا مال یہ چیزیں آ رہی تھی نا مدینہ جانے کے بعد، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا تھا، تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے تھے. تو دنیا آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں آپ نے ساتھ دیا، یہ آئیڈیل ہے، ترک نہیں، مکمل ترک نہیں ہے. اچھا شارع صاحب، اچھا یہ دوسرا بدھزم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے الہادی مذہب، یہ کیا ہے کوئی اس کی بنیاد؟ اصل میں بدھ مت کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارا ویریشنز ہیں. اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو بدھ مت کے اکثر پیروکار دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اور جب ہم الہاد کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈینائی کرنا دیوتا یعنی خدا یا دیوتاؤں کو. تو اس ڈیفینیشن کے روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو بدھ مذہب جو وہ ایتھیسٹ مذہب نہیں بنتا. لیکن بدھ مذہب کے اندر ایک جو روحانیت اور جو نفسیات کا ایک پورا جو نظام موجود ہے، اس نے بہت زیادہ ملحدین کو اپیل کیا ہے. اچھا. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ پھر جو ریشنلسٹ ہوتے ہیں تو وہ دیوتاؤں کے تصور کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بدھ مت کو پارشلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور دیوتاؤں کے تصور کو چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ اشوک کے کتبات دیکھیں، یا اگر آپ جو ان کی جو مقدس کتابیں ہیں تریپٹک، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں تو آپ کو دیوتاؤں کا تو ذکر ملتا ہے. یہاں تک کہ گوتم بدھ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو نروان حاصل ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا جسم ہے وہ ایک تمثیل سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو پورا میرا جسم ہے یہ ایک گھر ہے، دل آنکھیں اس کی کھڑکی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور آخری جملہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں اس کے بنانے والے کو پہچان چکا ہوں. وہ اپنی معرفت کا جو پورا سفر بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں. تو بدھ مت میرا خیال ہے کہ ملحد مذہب نہیں ہے، لیکن اس کی تھیولوجی بہت کمزور ہے. اچھا. یعنی کہ اس کے اندر خدا کی صفات کو یا خدا کے تصور کو اتنا کلیئر ہو کر یا اتنا ایلیبریشن کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا. اور شاید اس کی وجہ اس زمانے کا اپنا ایک ماحول تھا، اس زمانے کی اپنی ضروریات تھی. اگر اس زمانے میں گوتم بدھ کوئی خدا کی بات کرتے تو ہوتا ہے کہ جو 33 کروڑ دیوتا تھے تو اس میں ایک اور دیوتا کا اضافہ ہو جاتا. بالکل. تو یہ ایک میرا خیال جہاں تک میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے. صحیح. یعنی یہ بھی ملتا ہے نا کہ حضرت سدھارتھ گوتم بدھ سے جب خدا اور اس میٹافزیکل سوالات تو آپ نے اس کو منع بھی کیا. بلکہ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک چارواک جو ایک فلسفہ ہے ہندوؤں کا جو خدا کو نہیں مانتا، تو اس کا ناستک فلسفہ، بالکل. تو اس کا ایک شخص پیروکار آیا ان کے پاس اور کہا کہ کیا خدا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا خدا ہے. اور پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کیا خدا ہے؟ تو اس نے کہا کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا خدا نہیں ہے. اچھا، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم یہ جو تھیولوجیکل جو ڈسکشن ہے اس کے اندر جو تم پڑھے ہوئے نا اس کو چھوڑ دو. صحیح. پہلے اپنے نفس کو، اپنے ذات کو، اپنی شخصیت کو تعمیر کرو. تو ان کی فلسفی بنیادی طور پر یہ تھی اس زمانے کے لحاظ سے. کیونکہ اگر آپ اس زمانے کا ماحول دیکھیں تو آپ کو ایک فارملزم، ظاہریت پسندی مذہب کے اندر آپ کو بہت زیادہ نظر آتی. تو جتنا زیادہ وہ مذہب کے فنومینل اسٹرکچر کی بات کرتے اتنا زیادہ ان کی تحریک کمزور ہونا شروع ہو جاتی. میرا خیال ہے وہ اپنی ایک ضرورت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح سے چیزوں کو پیش کیا. اچھا حافظ صاحب، ہمارے ہاں کچھ علماء نے ذوالکفل کو گوتم بدھ قرار دیا، تو یہ آپ کا کوئی مطالعہ اس حوالے سے؟ میرا اس حوالے سے بہت زیادہ مطالعہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ صوفیاء ہیں جنہوں نے اپنے تجربات لکھے ہیں. یعنی کہ اگر آپ وہ کتاب پڑھیں اگر اب بھی نہ جاگے تو، مولانا شمس نوید عثمانی صاحب کی کتاب ہے مرحوم کی، تو اس کتاب میں بھی انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک رسالہ آتا ہے الفرقان، مجھے اس کا شمارہ نمبر یاد نہیں ہے، لیکن اس جی ہندوستان سے آتا ہے. تو اس کے کسی شمارے میں کہیں پر میں نے یہ بات پڑھی تھی، بہت سارے صوفیہ کے تجربات تھے. انہوں نے لکھا تھا کہ جہاں پر گوتم بدھ کو نروان حاصل ہوا تھا تو اس درخت کے نیچے انہوں نے مراقبہ کیا. یہاں پر پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہمارے یہاں اسٹوپاس وغیرہ موجود ہیں، تو وہاں پر انہوں نے مراقبہ کیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر روحانیت کا احساس ہوا ہے. تو وہ ایک ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کوئی حقیقتاً یعنی کہ حتمی طور پر ہم شاید کوئی بات اس بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ کیا واقعہ رہا ہوگا. تو لیکن ان کی تعلیمات جو کچھ موجود ہے، جیسے آپ مسلمان ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو تو عقیدہ یہ ہوتا ہے نا کہ تحریف شدہ ہے سب چیزوں میں، لیکن جو کچھ موجود ہے اس میں آپ کو کتنا فیصد یہ لگتا ہے کہ الہامی ہے؟ علامہ اسد نے، میں اسی بات کو دوبارہ کنٹینیو کروں کہ علامہ اسد نے اپنی تفسیر میں غالباً جو ہے ذوالکفل کو جو گوتم بدھ جو ہے وہ قرار دیا ہے. اور تعلیمات اور بھی ہے، ایک مصری کے عالم اور بھی میں نے پڑھا تھا، ہمارے مناظر احسن گیلانی صاحب، جی بالکل انہوں نے بڑے نام ہے. اور سید سلیمان ندوی نے بھی اپنی جو کتاب ہے
عرب و ہند کے قدیم تعلقات، تو اس کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جہاں تک تعلیمات کا ذکر ہے تو میرا خیال ہے کہ تعلیمات اسلام سے میچ کرتی ہیں، چند ایک چیزوں کو چھوڑ کر، جو کہ ان کا اپنا، جیسے بھکشوؤں کا جو ایک نظام ہے، بھیک مانگنا یا اس طرح کی چیزیں، تو ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر آپ اخلاقی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ اسلام سے بالکل میچ کرتی ہیں۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً جو ہے نا وہ کوئی خدا کے نیک بندے ہوں گے، یعنی پرسنل ایکسپیرینس کی اگر ہم بات کریں، لیکن وہی بات کہ ہم حتمی طور پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور میں ہمیشہ اس بارے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایسی شخصیات گزری ہیں، رام ہیں، شری کرشن ہیں، گوتم بدھ ہیں، جناب زرتشت ہیں، ان کے بارے میں ہمیں گستاخانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کا اسی طرح سے ادب اور احترام کرنا چاہیے جس طرح ہم اپنے مذاہب کے پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کے بندے ہوں، خدا کے پیغمبر ہوں، اور بلکہ ایک عالم دین نے یہ تک لکھا ہے کہ اگر یہ خدا کے پیغمبر نہ ہو، صرف نیک بندے ہی، بلکہ ایک عام سے انسان بھی کیوں نہ ہو، تو ہم ان کے بارے میں جو کچھ غلط لکھ رہے ہیں اور اگر وہ ویسے نہ ہوئے تو ہمارے اوپر یہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا ایک صوفی گزرے ہیں، تو انہوں نے کرشن کو جو ہے وہ نبی قرار دیا ہے۔ علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری پڑھیں تو اس میں آپ کو رام اور کرشنا اور ان سے، بلکہ گایتری منتر کا بھی انہوں نے جو وہ ترجمہ کیا ہے، تو ان کے یہاں بھی آپ کو یہ تصور اس طرح سے مل جاتا ہے۔